نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ نے مہربانی کی ان پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت میں سے تم سب، پس اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، پس جس شخص نے اتباع کی میری ہدایت کی، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، یہ ہیں آگ والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی شیطان کے وساوس کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، نسیاناً۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی گناہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں، لیکن بھول چوک ان سے بھی ہو جاتی ہے، بھول سکتے، جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد ہو ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا مقتدا اور امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، ان کی زندگیاں نمونہ ہوتی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اگر ان سے بھی گناہ سرزد ہونے لگے تو پھر ان کی زندگی نمونہ کیسے رہے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا اور قرآن مجید میں ہے کہ ان کے جسم کے کپڑے اترنے لگے، جنت کے پتے توڑ توڑ کے وہ اپنے اوپر ڈالنے لگے، کیونکہ حیادار آدمی اپنے جسم کو ننگا نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو۔
جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، خاوند بیوی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جسم کا ننگا ہونا نہیں برداشت کر رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آرڈر آ گیا کہ اب یہاں سے آپ کو جانا ہوگا۔ جب دنیا کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھیج دیا گیا، قرآن و حدیث میں کہیں تفصیل نہیں ہے کہ اس زمین پر کس جگہ اتارے گئے۔ تاریخ کے اندر بہت ساری جگہیں لکھی ہیں، ہندوستان تھا، سری لنکا تھا، یا کوئی اور علاقہ تھا، لیکن وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ زمین میں بہرحال اتار دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے، کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کیا۔ جنت میں تو نہ قضاء حاجت کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ جب یہاں پر آئے تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پیش آئی، بول و براز کی بھی ضرورت ہوئی، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا، کس حالت سے کس حالت میں آگے۔ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، دل ہی دل کے اندر نادم ہے، زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے کہ اللہ پر ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے کہیں، لیکن انتہائی نادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی اس حالت اور اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات بھی خود ہی سکھا دیے۔ کیا مہربانی ہے اس رب العالمین کی، کیا رحمت اور شفقت ہے اس اللہ کی کہ اللہ توبہ کا طریقہ بھی بندے کو خود ہی سکھاتے ہیں۔ کیا اے بندے، کوئی بھی آدمی، آدم علیہ السلام کی بات نہیں، مطلقاً بات، کوئی بھی ہو، اللہ اسے طریقہ بھی خود سکھاتے ہیں۔ تم ایسے کر لو، اس طرح معافی مانگ لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑا بھی خطاؤں کو معاف کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا حوصلہ ہے پروردگار کا، کیا حوصلہ ہے اس کا۔ بندے کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن پھر اسے بلا بھی رہے ہیں اپنے پاس کہ بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، آ جا۔ آنا کیسے، اس کا طریقہ بھی بتلا دیا، آ کے کہنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا، ایک ایک چیز اللہ نے خود پہ بتا دی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے بھی اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے سکھا دی وہ باتیں۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ نے وہ کلمات خود بیان کر دیے کہ وہ کیا کلمات تھے جو اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سکھائے۔ وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اس ممنوعہ شجرہ اور درخت کو استعمال کر کے ظلمنا انفسنا، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، رحمت نہیں کریں گے، تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے
زبان سے، دل میں ندامت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت آدم پر مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوئے، ان کی اس توبہ کو قبول کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی توبہ ان الفاظ کے ساتھ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی اگر غلطی ہو جائے وہ بھی انہی الفاظ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی ضرور قبول فرمائے گی، اس کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا نا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح کی اللہ کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس پکار کو، ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے ہم نے ان کو نجات دی، ان کی پریشانی ختم کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ان پیغمبروں نے جو دعائیں مانگی ہیں، ہمارے پیاروں نے جو دعائیں مانگی ہیں، یہی دعائیں اگر امتی مانگیں گے، یہی دعائیں اگر ایمان والے مانگیں گے، جس طرح ہم نے ان پر رحمتیں کی، یہ دعا مانگنے والوں پر بھی رحمتیں کریں گے ہم۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ اور ثابت ہوئی یہ بات کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر جب بھی کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اس پریشانی میں کسے پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے، ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ کی رحمت بھی چاہیے اور مغفرت بھی چاہیے۔ ہر غم اور پریشانی میں ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا طریقہ ہے۔ حالات جو قرآن نے بیان کیے آپ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت تھی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کو پکارنے والے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب ضرورت پڑی، وَنُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات بیماری میں اور تکلیف میں ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو اپنے رب کو پکارا۔ اے ایمان والوں، جب یہ جلیل القدر ہستیاں ہر غم اور پریشانی میں اللہ کو پکارتی ہیں، تم غیروں کے در پر کیوں جاتے ہو؟ تمہیں بھی جب کوئی پریشانی پیش آئے تو اللہ کے در پر آیا کرو۔ غیروں کے در سے دھتکار دیے جاتے ہو، دور کر دیے جاتے ہو، کبھی رب کے در پر دل سے آ کر دیکھو۔ اللہ بار بار اپنے در پر نہ بلائے تو پھر کہنا، بندہ آئے تو صحیح نا، اللہ پھر بار بار اپنے در پہ اسے لاتے ہیں، مانگنے کی توفیق عطا کرتے ہیں اور خود اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا اللہ تعالیٰ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، کیسا ہی خطا کار کیوں نہ آ جائے اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تو جو لغزش تھی وہ تو ویسے ہی نسیانن تھی، ان کی توبہ ہم کیوں نہ قبول کرتے؟ الرحیم، اللہ تو بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا سب، لیکن زمین پر بھیجنے کا فیصلہ اللہ نے منسوخ نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے معاملہ صاف ہو گیا جنت میں آئیے، نہیں، دوبارہ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔
یہاں سے اترنا ہوگا، زمین میں ہی رہنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہزاروں مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی، جہنم بنائی، یہ انبیاء کے جو فیصلے کیے، اور یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں نا جب یہ انسان دنیا کے اندر آئے اور زمین پر رہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو تمہیں اس کی اتباع کرنا ہوگی اور پیروی کرنا ہوگی، کہ زمین میں ہم نے بھیج دیا، اب جس طرح آپ چاہیں اور آپ کی اولاد چاہیں اس طرح زندگی گزاریں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ منی ہدن، میری جانب سے ہدایت نامے آئیں گے، رہنمائی آئے گی، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام بیان کیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا کیا بنے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا کیا بنے گا۔ فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، جس نے میری اتباع کی، میری ہدایت کو مانا، اعتقاداً بھی مانا اور عملاً بھی مانا، عقیدہ بھی رکھا اس نے اس ہدایت کے مطابق، اور اپنی عملی زندگی بھی اس ہدایت کے مطابق کی، بہت بڑی خوشخبری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا اور غم بھی کوئی نہیں ہوگا، سب غم پریشانیاں ختم۔ جہاں نہ غم ہو نہ پریشانی ہو اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، کہ ایسوں کو جنت ملے گی۔ خوف انسان کو ہمیشہ آئندہ کا ہوتا ہے، کہ آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ پہلے تو بچہ تھا، بڑا ہو گیا، کہتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پہلے تو سب پیار بھی کرتے تھے، سب دیتے تھے، اب کیا ہوگا۔ تعلیم سے فارغ ہو گیا، جی پہلے تو گھر والے خرچہ دیتے تھے، اب کیا ہوگا۔ کمانے لگ گیا، کہتا اب تو چلو اکیلا ہوں، گزارا ہوتا رہا، اب تو بیوی بچے آ گئے، اب کیا ہوگا۔ چلو جی پہلے تو نوکری تھی، اب تو نوکری سے گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب تو ریٹائر ہو گئے۔ تو آگے کا خوف، بوڑھا ہو گیا، چلو بچے دے رہے ہیں، دنیا تو اچھی گزر گئی، پتہ نہیں آخرت کا کیا ہوگا۔ آگے کا خوف لگا رہتا ہے انسان کو، اور حزن، غم ہوتا ہے گزشتہ کا، یار میں نے یہ کیا، یوں کر لیتا تو بڑا فائدہ ہو جاتا، تعلیم یہاں پر روک دی، یہ چیز بھی حاصل کر لیتا تو مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، یار میں اس لائن میں چلا گیا، اس لائن میں جاتا تو کمال ہو جاتا، یار فلاں موقع پر غلطی کر بیٹھا، بس یار موقع میں نے ہاتھ سے گنوا دیا، وہ نہ گنواتا نہ تو آج میں بڑا خوشحال ہوتا۔ گزشتہ کے غم انسان کو کھاتے ہیں۔ فرمایا اے لوگوں، میری جانب سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنا، آئندہ کا خوف بھی نہیں آنے دوں گا، گزشتہ کا غم بھی نہیں آنے دوں گا، اس حال میں رکھوں گا اور اس طرح رکھوں گا، سب غم پریشانیاں ختم۔ تم ہمارے وفادار بنو، بس یہ شرط ہے، اور اگر وفاداری نہ کی اور اللہ کے ساتھ بے وفائی کیا ہے، کفر، انکار کرنا، اللہ کو نہ ماننا، یا اللہ کو ماننا اس کی وحدانیت کا انکار کرنا اور شرک کرنا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کی آیات کی تکذیب کرنا۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ پھر جہنمی ہوں گے، جو غم اور پریشانیوں کی جگہ ہے، پھر وہاں ڈالے رہیں گے، وہ ایک دو دن کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پڑے رہیں گے۔ یہ چیزیں اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجنے کے ساتھ ہی بیان فرما دی تھی، کہ جس طرح کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ پرچہ بھیجا جاتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، تبھی وہ چیز صحیح استعمال ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجتے ہوئے ہدایت نامے اور وحی کا سلسلہ شروع سے شروع کر دیا
کہ اس کے مطابق چلو گے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر نازل ہونے والی جو وحی ہے اس کی پیروی کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے غموں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔